बंगले के सेकंड फ्लोर पे मौजूद उस खूबसूरत कमरे में उस वक्त घुप अंधेरा था। खिड़की के करीब रखी कुर्सी पर उस वक्त शायान आफताब बैठा था। सर कुर्सी की पुश्त से टिकाए उसकी बंद आंखों से आंसू निकल रहे थे। माजी में किए गए एक बहुत बड़े गुनाह पे पछतावे के आंसू। हम इंसान बहुत जालिम हैं, जुल्म करके भूल जाते हैं। हम तो ये भी भूल जाते हैं कि एक ज़ात ऐसी भी मौजूद है जिससे कुछ भी पोशीदा नहीं। गुनाह करते वक्त हम दाएं बाएं आगे पीछे देखते हैं कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन ऊपर नहीं देखते जहां से वो रब्बे कायनात हमारी हर अच्छाई और बुराई को देखता है। आज शायान आफताब को भी उसके किए की सजा मिल चुकी थी। एक बाप की बद्दुआ जो उसने कई साल पहले दी थी वो सुनी जा चुकी थी। आज उसे महसूस हो रहा था कि एक बाप का दुख क्या होता है। आज उसे महसूस हो रहा था कि 30 साल पहले उस बाप पर क्या गुजरी थी। आंखें बंद किए वो आज अपने माजी को याद कर रहा था, अपने किए गए जुल्म को याद कर रहा था। उसका माजी। अम्मी अम्मी उठ जाए ना, कब से मैं आपको आवाजें दे रही हूँ, लेकिन मजाल है जो आप जवाब दें। अब प्लीज उठ जाए ना अम्मी। वो जोर से चीखी थी जिस पे नीलम ने अपनी आंखें खोल दी। या मेरे अल्लाह, मैं क्या करूँ तुम्हारा। हिजाब, इतनी सुबह सुबह मुझे जगा दिया तुमने। उन्होंने गुस्से से घूरते हुए हिजाब को कहा। तो और क्या अम्मी, आज मेरा यूनिवर्सिटी में पहला दिन है। मुझे तो सारी रात खुशी के बायस नींद ही नहीं आई। अल्लाह अल्लाह करके सुबह हुई है, लेकिन आप हैं कि उठने का नाम नहीं ले रही। दूसरों की माएँ अपने बच्चों को जगाती हैं सुबह स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए, और एक यहाँ मैं हूँ बेचारी जो अपनी अम्मी को जगा रही हूँ। हिजाब ने खफकी से देखते हुए अपनी अम्मी को जवाब दिया। अच्छा ना, अब तो उठ गई हूँ, अब जाओ खुद भी तैयार हो जाओ और अपने बाबा को भी जगाओ, वो भी नाश्ता कर लें, फिर तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ने भी तो जाएंगे। अरे भाई क्या हो रहा है यहाँ, मैं तो कब का तैयार हूँ। अब जल्दी से नाश्ता दो, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। और आज तो मेरी गुड़िया रानी भी बहुत खुश है। फरहाद साहब ने मोहब्बत से अपनी इकलौती बेटी को देखा जिसमें उन दोनों मियाँ बीवी की जान बसती थी। जी बाबा, खुशी तो मुझे होनी ही है। आज मेरी यूनिवर्सिटी का पहला दिन जो है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। हिजाब की खुशी उसके चेहरे से ही अया हो रही थी। हिजाब, बातें बाद में कर लेना, अभी जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ वरना देर हो जाएगी। नीलम ने हिजाब से कहा जो अपने बाबा को देखते ही अब उनसे बातों में लग गई थी। जी जी अम्मी, जा रही हूँ, कहते ही वो भागती हुई वहाँ से चली गई। जबकि फरहाद साहब अब टीवी के आगे न्यूज सुनने के लिए बैठ गए और नीलम किचन में नाश्ता तैयार करने चली गई। हिजाब एक मतवसत घराने से ताल्लुक रखने वाली अपने वालिदैन की इकलौती और लाडली बेटी थी। उसके वालिदैन फरहाद साहब और नीलम बेगम दोनों के वालिद बहुत अच्छे दोस्त थे। उसी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के लिए उन्होंने अपने बच्चों की शादी कर दी। शादी के बाद फरहाद साहब और नीलम बेगम दोनों एक बहुत हसीन और खुशगवार इज़्दवाजी जिंदगी गुजार रहे थे। एक वाहिद दुख और परेशानी ये थी कि दोनों मियाँ बीवी को अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से महरूम रखा था। वो दोनों हर वक्त अल्लाह ताला से औलाद के लिए दुआएं मांगते और आखिरकार दोनों की दुआएं रंग ले आईं। 6 साल की दुआओं और सब्र के बाद अल्लाह ताला ने दोनों को अपनी रहमत यानी हिजाब से नवाजा। हिजाब एक बहुत ही खूबसूरत और ज़हीन बच्ची थी। फरहाद साहब ने अपनी लाडली बेटी को शहर के सबसे बड़े स्कूल में दाखिल करवाया। वो हमेशा ही टॉप करती, मैट्रिक और कॉलेज में भी उसने टॉप किया था। हिजाब के अच्छे नंबरों की ही बदौलत उसे एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पे दाखिला मिला था और आज इसी यूनिवर्सिटी में हिजाब का पहला दिन था जहाँ जाने के लिए वो बेताब थी। शायान साहब उठ जाएं, साहब आपको यूनिवर्सिटी के लिए देर हो रही है, उठ जाएं। वो बूढ़ा नौकर बेचारा कब से शायान आफताब के सरहाने खड़ा डरते डरते आवाजें दे रहा था। उस बेचारे को डर था कि जब ये बिगड़ा नवाब उठेगा तो पता नहीं मेरा क्या हाल करेगा। बहरहाल उसने कोशिश करके एक बार फिर आवाज दी, साहब क्या मसला है तुम्हारे साथ, क्यों सुबह सुबह मेरे सर पे आके खड़े हो गए हो, बल्कि तुम किसकी इजाजत से अंदर आए हो, बताओ मुझे। वो कंबल बेड से नीचे फेंक कर धाड़ा था जिस पे रशीद बाबा डर कर 2 कदम पीछे हो गए थे।
वो साहब जी, नीचे बेगम साहिबा ने मुझे भेजा है कि आपको जगा दूं। आपने यूनिवर्सिटी भी जाना है। मैं पहले भी आया था, कई आवाजें दी, मगर आपने दरवाजा नहीं खोला। फिर बेगम साहिबा ने कहा कि कमरे के अंदर आकर आपको जगाऊं। रशीद बाबा ने एक ही सांस में सारी बात बताई। अच्छा अच्छा, बस जाओ, नीचे आता हूँ मैं। वो इसी तरह बदतमीजी से बोला जिस तरह वो हमेशा से अपने से बड़े छोटे सबसे बात करता था। आफताब आलम का एक ही बेटा था, शायान आफताब। इकलौता होने की वजह से वो सबका लाडला भी था। बेतहाशा लाड प्यार, दौलत और हुस्न ने उसे इस कदर मगरूर और बदतमीज बना दिया कि वो बड़ों और छोटों से बात करने की तमीज ही भूल गया। उसे लगता था कि पैसा ही सब कुछ है, पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है। लेकिन कुछ रिश्ते, कुछ खुशियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें हम पैसों से नहीं खरीद सकते। लेकिन अब ये बात कोई शायान आफताब को कैसे समझाए। फ्रेश होकर जब वो नीचे आया तो शायान की वालिदा सलमा बेगम और उसके वालिद जावेद साहिब बैठकर नाश्ता कर रहे थे। बाय मम्मा, मैं जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी। शायान ने गाड़ी की चाबी को उंगली पे घुमाते हुए आवाज दी। अरे बेटा, नाश्ता तो करते जाओ, सलमा बेगम ने कहा। नहीं मम्मा, मैं वहीं कुछ खा लूंगा। कहते ही वो दौड़ता हुआ वहाँ से चला गया। जावेद, क्या करूँ मैं इस लड़के का, ना ठीक से खाता पीता है ना सोता है, पता नहीं किस वक्त घर आता है किस वक्त जाता है, ऐसा कब तक चलेगा। सलमा बेगम ने गुस्से से पूछा। तो क्या करूँ, एक ही तो बेटा है हमारा, अब क्या इस पर भी पाबंदियां लगा दूं। जवान लड़का है, यही तो उसकी उम्र है घूमने फिरने की, करने दो उसे जो करता है। जावेद साहब ने जवाब दिया और वहाँ से उठकर ऑफिस के लिए रवाना हो गए। अम्मी बस भी करें, अब इतना खिला दिया आपने। हिजाब ने मुंह में मौजूद आखिरी नवाला निगलते हुए नीलम बेगम से कहा। अच्छा बाबा, चलो अब जल्दी से बुर्का पहनाओ, मैं मोटरसाइकिल निकालता हूँ तब तक। फरहाद साहिब ने जवाब दिया और सुनने की देर थी कि हिजाब भागकर कमरे में गई और 5 मिनट में वो बुर्का पहने नीलम बेगम से दुआएं लेने के बाद अब फिर से फरहाद साहिब के पास खड़ी थी। चलें अब्बू, हिजाब ने पूछा कि जिसके जवाब में फरहाद साहिब ने कहा। हिजाब बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरी बात ध्यान से सुनना मेरी बेटी। अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम वो छोटी सी हिजाब नहीं रही, तुम्हें अब बहुत फूंक फूंक के कदम रखना है। तुम एक ऐसे इदारे में पढ़ने जा रही हो जहाँ लड़के भी होंगे और लड़कियाँ भी, अच्छे लोग भी होंगे और बुरे भी। अब ये तुम पर है कि तुम अच्छे लोगों को अपना दोस्त बनाती हो या बुरे लोगों को। लेकिन एक मिनट, यहाँ दोस्ती के जुमरे में मर्द नहीं आते, क्योंकि मर्द के साथ औरत दोस्ती के नहीं बल्कि निकाह के रिश्ते में ही अच्छी लगती है। मैंने तुम्हें कभी किसी भी काम से नहीं रोका, क्योंकि मुझे अपनी परवरिश पे, अपनी बेटी पे यकीन है। ना महरम से और बुरी सोहबत से दूर रहना मेरी बच्ची। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी के हर मोड़ पर बहुत एहतियात से और सोच समझकर कदम आगे बढ़ाना, क्योंकि अगर तुम्हारा पैर फिसला तो मुंह के बल मैं गिरूंगा मेरी जान। बाबा, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि मैं कभी आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगी, कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगी जिसकी वजह से दुनिया के सामने आपका सर झुक जाए। हिजाब ने अपने बाबा के हाथ को अपने दोनों हाथों में थाम कर नम आंखों से कहा, ये जाने बिना कि अभी उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है जो उसकी सारी खुशियों को अपने साथ उड़ाकर ले जाने वाला है। यार शायान, आज के दिन तो तुम्हें लेट नहीं आना चाहिए था कम से कम। वलीद ने शायान को आते देखकर हंसते हुए कहा। क्यों, आज ऐसा भी क्या हुआ है जो मुझे जल्दी आना चाहिए था? जवाब में शायान ने कहा, अरे बेवकूफ, आज नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं देखो। वलीद ने करीब से गुजरते हुए लड़की की तरफ इशारा करते हुए खबासत से एक आंख दबाई। ओह अच्छा, तभी मैं कहूँ आज ये नई नई शहजादियाँ कहाँ से आ रही हैं। चलो अच्छा हुआ, कुछ नई शक्लें भी देखने को मिलेंगी। अब इन पुरानी शक्लों को वैसे भी देख देख कर उकता गए थे। कहते ही शायान वलीद के हाथ पे हाथ मारकर हंसने लगा। 1 महीने बाद। अरे वाह हिजाब, सिर्फ 1 महीने में ही हर टीचर की जुबान पे हिजाब फरहाद का नाम है। क्या खाती हो वैसे जो तुम्हारा दिमाग इतना चलता है? हिजाब की दोस्त आयरा ने मजाक करते हुए कहा। इस वक्त कोई क्लास नहीं थी, इसलिए वो दोनों गार्डन में घास पे बैठी बातें कर रही थी। मैं भी वही खाती हूँ जो तुम खाती हो, लेकिन खाने के अलावा मैं पढ़ती भी हूँ। मोटी, तुम भी कभी पढ़ लिया करो। हिजाब ने आयरा के सर पे किताब मारते हुए कहा। हाँ, खाना खाने से याद आया, चलो ना कुछ खाते हैं।
बहुत भूख लगी है। आयरा ने हिजाब से कहा। हाँ तो तुम्हें कब भूख नहीं लगती मोटी, जाओ भर लो अपना पेट। हिजाब ने उसका मजाक उड़ाया। अरे मैं अकेले कैसे जाऊँ, तुम भी चलो ना मेरे साथ। आयरा ने बुरा मनाए बगैर कहा। यार देखो वहाँ कैंटीन में कितना रश है, मैं नहीं जा रही वहाँ, तुम जाओ। हिजाब ने कैंटीन की तरफ इशारा करते हुए कहा जहाँ बहुत रश था। अच्छा तुम वेट करो यहीं, मैं लेकर आती हूँ। यहाँ बर्गर्स ले आती हूँ, दोनों खाते हैं। आयरा ने हिजाब से कहा और कैंटीन की तरफ बढ़ गई, जबकि हिजाब ने अपने हाथ में पकड़ी हुई किताब खोली और उसे पढ़ने लगी। तुम क्या देखने में इतने मगन हो जो तुम्हें मेरी आवाज तक नहीं सुनाई दे रही? शायान ने वलीद की आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, जो हिजाब को देखने में मगन था, जबकि शायान कब से उसे यूनिवर्सिटी में मौजूद किसी लड़की के किस्से सुना रहा था जो शायान के पीछे पड़ी थी। अरे कुछ नहीं यार, ये सामने जो लड़की बैठी हुई है ना, इसे देख रहा हूँ, यही है वो हिजाब फरहाद। वलीद ने हिजाब की तरफ इशारा करते हुए बताया। कौन है ये लड़की और तुम उसे कैसे जानते हो? शायान ने पूछा। यार मैं क्या, आधी यूनिवर्सिटी से जानती होगी, बहुत लाइक स्टूडेंट है, अपने काम से काम रखने वाली और लड़कों से दूर रहने वाली। सर कामरान और सर यासर उस दिन स्टाफ रूम में बात कर रहे थे इसके बारे में कि बहुत अच्छी बच्ची है। फिर आसपास के बाकी टीचर्स भी जो सुन रहे थे, उन्होंने भी सर की बात की तायद की। वलीद ने बताया। अच्छा लड़कों से दूर रहने वाली, यही बताया ना अभी तुमने? शायान ने एक आंख दबाते हुए वलीद से पूछा और वहाँ से उठकर खड़ा हो गया। हाँ यही बताया मैंने, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? वलीद ने हैरत से पूछा। मैं देखने जा रहा हूँ कि कोई शायान आफ्ताब को भी इग्नोर कर सकता है, शायान ने गरूर से कहा और जहाँ हिजाब बैठी थी उस तरफ चल पड़ा। हेलो मिस हिजाब। हिजाब को अपने करीब से आवाज सुनाई दी, जिस पे उसने नजर उठाकर उस इंसान को देखा जो हिजाब को मुखातिब करने के बाद अब बेतकल्लुफी से उससे थोड़े फासले पर बैठ रहा था, जबकि शायान ने हिजाब के चेहरे पर वाज़े नागवारी महसूस की थी। अब वो उसके तासुरात का अंदाजा लगा रहा था जब उसने हिजाब को कहते सुना, जी क्या बात है मिस्टर, कोई काम है आपको? नहीं काम तो कोई नहीं, जरूरी तो नहीं कि किसी से बात सिर्फ काम के लिए ही की जाए, शायान ने कहा। जरूरी है क्योंकि मैं गैरों से बिलावजह बात करना पसंद नहीं करती। अब आप यहाँ से जा सकते हैं, हिजाब ने सर्द मोहरी से कहा और हाथ में मौजूद किताब पे झुक गई, जबकि शायान ने गुस्से से मुठ्ठियां भींच ली थीं, लेकिन जल्द ही खुद पे काबू पाते हुए कहा, अरे आप तो नाराज हो गई हैं, मैं तो सिर्फ आपसे दोस्ती करना चाहता था, क्या आप मेरी दोस्त बनेंगी? शायान ने मुस्कुराते हुए कहा था। क्या बना फिर? शायान के आते ही वलीद ने आंखों में शरारत लिए पूछा। मिडिल क्लास लड़कियां शुरू में ऐसे ही एटीट्यूड दिखाती हैं, अब इसे पता चलेगा कि मेरे पास कितना पैसा है तो देखना कैसे मेरे पीछे पड़ेगी, शायान ने गुस्से से कहा, जबकि इसकी बात सुनकर वलीद ने जोरदार कहकहा लगाया। सीधी तरह बोलो कि उसने तुम्हें घास नहीं डाली। देखो शायान, हर लड़की एक जैसी नहीं होती, मैंने देखा है वो अपने काम से काम रखने वाली लड़की है, वो दौलत के नशे में धुत एक मगरूर और घटिया इंसान है, उससे बच के रहना। वो शायद हर लड़की को उन लड़कियों जैसा समझता है जो उसके साथ रातें गुजारती हैं, इस आस में कि शायान आफ्ताब उससे शादी कर लेगा, मगर वो हर लड़की को महज इस्तेमाल करने के बाद छोड़ देता है। आयरा ने हिजाब को खबरदार करते हुए कहा, मेरी तरफ से वो जहन्नुम में जाए, जैसा भी हो बस मुझे बख्श दे, मैं यहाँ पढ़ने आती हूँ, दोस्तियाँ करने नहीं, हिजाब ने बेजारी से जवाब दिया। अच्छा चलो छोड़ो, दफा करो उसे, ये खाओ जल्दी से और मुंह ठीक करो, अभी क्लास में भी जाना है, आयरा ने बात बदलते हुए कहा और हिजाब की तवज्जो उन बर्गर्स की तरफ दिलाई जो वो कुछ देर पहले लेकर आई थी। हिजाब घर आकर भी बहुत गुस्से में थी। फरहाद साहिब और नीलम बेगम ने काफी पूछा, लेकिन हर दफा हिजाब बात बदल देती, क्योंकि वो अपनी अम्मी और पापा को परेशान नहीं करना चाहती थी। अगले दिन वो लाइब्रेरी में बैठी कुछ पढ़ रही थी जब कोई कुर्सी खींचकर उसके बिल्कुल पास बैठा था। वो डरकर एकदम पीछे हो गई थी, लेकिन सामने देखने पर उसे जो शख्स नजर आया उसे देखकर हिजाब का डर गुस्से में बदल गया। जी क्या बात है? हिजाब ने करख्त लहजे में पूछा था। आपसे कल मेरी बात हुई थी, फिर क्या सोचा आपने उस बारे में? शायान ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पढ़ने आती हूँ, दोस्तियाँ करने नहीं, और आइंदा अगर आप मेरे पीछे आए तो अच्छा नहीं होगा, हिजाब ने गुस्से से सुर्ख चेहरे के साथ कहा था, जबकि सामने बैठे शायान के तासुरात भी उस वक्त हिजाब से कम नहीं थे।
अपनी बात मुकम्मल करते ही हिजाब झटके से उठी थी और अभी उसने एक कदम आगे बढ़ाया ही था जब शायान ने उसकी कलाई पकड़कर उसे रोका। समझती क्या हो खुद को? हाँ, शुक्र करो शायान आफ्ताब खुद चलकर तुम्हारे पास आया है, वरना लड़कियां चलकर शायान आफ्ताब के पीछे आती हैं। फिर थोड़ा सा झुककर हिजाब के कान में सरगोशी करने वाले अंदाज में बोला था, अगर पैसों की बात है तो फिक्र मत करो, जितने पैसे बोलोगी मैं दूं। अभी उसने बात मुकम्मल नहीं की थी जब एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पे पड़ा था। लाइब्रेरी में मौजूद सब स्टूडेंट्स ने ये मंजर देखा था और हैरत से सबकी आंखें खुली रह गई थीं, जिनमें शायान के दोस्त भी शामिल थे, क्योंकि आज तक सबने ज्यादातर लड़कियों को शायान आफ्ताब के पीछे भागते देखा था। आज पहली बार किसी लड़की ने उसे थप्पड़ मारा था। तुम एक निहायत घटिया इंसान हो, सबको अपने जैसा नीच समझ रखा है, और जो लड़कियां तुम्हारे पीछे भागती हैं वो भी तुम्हारी तरह थर्ड क्लास और नीच हैं। दोबारा अगर मेरे पीछे आए तो बहुत बुरा हशर करूंगी तुम्हारा। बोलते बोलते हिजाब का गुस्से से सांस फूल गया था। फिर वो वहाँ रुकी नहीं थी और लाइब्रेरी से बाहर निकल आई। मोबाइल निकालकर उसने अपने बाबा को सर दर्द का बहाना बनाकर आने का बोला था। अभी वो मोबाइल बैग में वापस रख रही थी जब उसके पीछे से आवाज सुनाई दी थी, तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया हिजाब फरहाद, बहुत पारसा समझती हो ना खुद को, अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। वो शायान आफ्ताब था जो गुस्से से भींची हुई आवाज में कहता वहाँ से चला गया, जबकि हिजाब का दिल पत्ते की मानिंद लरज रहा था कि न जाने अब क्या होने वाला है। हिजाब सारी रात जाए नमाज पर बैठकर बहुत रोई थी और डर के मारे उसने अगले दिन यूनिवर्सिटी से छुट्टी की थी। अगली सुबह नमाज पढ़ने के बाद अब वो बैठी सोच रही थी कि मैं कब तक यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी, आज नहीं तो कल जाना तो है ही। अपने अंदर हिम्मत और हौसला पैदा करती वो यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी करने लगी। हेलो, हाँ तैयार होना तुम, शायान ने फोन पे वलीद से कहा। हाँ शायान, तुम बेफिक्र हो जाओ, उस चिड़िया के लिए ऐसा जाल बिछाया है कि याद रखेगी। दूसरी तरफ से वलीद ने खबासत से हंसते हुए कहा, अच्छा सही है, बाकी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कल तो नहीं आई थी वो, लेकिन मुझे यकीन है आज जरूर आएगी, बस हर तरह से तैयार रहना। शायान ने उसे मजीद कुछ हिदायत देने के बाद मोबाइल अपनी जेब में रखा और यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होने चल दिया। आज फरहाद साहिब को हिजाब कुछ उदास लग रही थी। यूनिवर्सिटी के गेट के पास जैसे ही हिजाब बाइक से उतरी, फरहाद साहिब ने पूछा, हिजाब मेरी जान क्या हुआ? मैं 2 दिन से देख रहा हूँ, तुम चुप चुप सी हो, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ गुड़िया। नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है, बस आज एक टेस्ट है, मैं ज्यादा तैयारी नहीं कर पाई इसके लिए, इसीलिए थोड़ी उदास हूँ, हिजाब ने बामुश्किल मुस्कुराते हुए बताया। अच्छा बेटा, ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, दिल लगा कर पढ़ो, इंशाल्लाह तुम्हारा टेस्ट अच्छा होगा। हिजाब के माथे को चूमते वो बाइक रवाना करते वहाँ से चले गए थे, जबकि हिजाब यूनिवर्सिटी के गेट को अबूर करती अपनी क्लास की जानिब बढ़ गई थी। यूनिवर्सिटी आकर स्टूडेंट से ये जानकर हिजाब को बहुत खुशी हुई थी कि आज शायान आफ्ताब नहीं आया था। सेकंड क्लास अटेंड करने के बाद अब वो और आयरा दोनों फ्री थीं, इसलिए दोनों गार्डन में नर्म नर्म घास पे बैठ गईं। अभी मुश्किल 5 मिनट ही गुजरे होंगे जब आयरा के मोबाइल पे किसी अनजान नंबर से कॉल आई थी। मोबाइल कान से लगाए वो हेलो हेलो कर रही थी, लेकिन आवाज सही से नहीं आ रही थी। हिजाब, यहाँ शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैं अभी आती हूँ, आयरा कहते ही वहाँ से उठी और दूसरी तरफ चली गई थी। कुछ ही देर गुजरी होगी जब एक लड़की नकाब किए हिजाब के पास आई। क्या आपका नाम हिजाब है? उस लड़की ने पूछा। जी मैं हिजाब हूँ, आप कौन? हिजाब ने पूछा। मुझे आपकी दोस्त आयरा ने भेजा है, वो यूनिवर्सिटी की पिछली साइड पे गेट के पास बैठी बहुत रो रही है। मैंने रोने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि मेरी दोस्त हिजाब आपको गार्डन में मिलेगी, बुरके में होगी, उसे यहाँ भेजो, आप प्लीज जल्दी जाइए, वो बहुत रो रही है। आयरा का सुनते ही हिजाब हवास पाख्ता सी कुछ भी सोचे समझे बगैर उठी और यूनिवर्सिटी के पिछले गेट की तरफ चली गई। हेलो, काम हो गया, वो पिछले गेट की तरफ आ रही है, तैयार रहो, नकाबपोश लड़की ने मोबाइल पे किसी से कहा था। अच्छा ठीक है, अब तुम बिना नकाब हटाए यूनिवर्सिटी से निकलो और दोबारा यहाँ नजर न आना, समझ आई? दूसरी तरफ से कहा गया था। लेकिन मेरे पैसे,
नकाब पोश लड़की ने पूछा। हाँ हाँ, मिल जाएंगे सारे पैसे, अभी निकलो वहाँ से वरना हम फंस जाएंगे। दूसरी तरफ से काफी गुस्से में कहा गया था और नकाब पोश लड़की मोबाइल पर्स में रख दी तेज तेज कदमों के साथ वहाँ से चली गई थी। हिजाब कहाँ चली गई? मैं उसे यहीं तो छोड़ के गई थी। आयरा ने वापस आकर जब देखा कि हिजाब नहीं है तो उसने खुद कलामी के अंदाज में कहा, शायद वो लाइब्रेरी चली गई हो, वहाँ चल के देखती हूँ। खुद से कहती उसने बैग उठाया और वहाँ से चली गई। यूनिवर्सिटी का ये पिछला हिस्सा बहुत सुनसान था, यहाँ कोई भी नहीं आता था। पिछले हिस्से में मौजूद गेट भी काफी वक्त से बंद पड़ा था। हिजाब तेज तेज कदमों से गेट की जानिब बढ़ रही थी। एकदम से उसके कदमों को ब्रेक लगा था। जब उसने गेट की जानिब देखा वहाँ कोई भी नहीं था। हिजाब का दिल पत्ते की मानिंद लरस रहा था। उसके हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे। उसे अब समझ आ रहा था कि ये सब ड्रामा था। इससे पहले कि वो वापसी के लिए कदम बढ़ाती, किसी ने पीछे से उसके मुंह पर रुमाल रख दिया था। हिजाब ने बहुत कोशिश की उस रुमाल को हटाने की, लेकिन कामयाब ना हो सकी और आखिरकार उसकी आंखें ना चाहते हुए भी बंद हो गईं। गेट खोलो जल्दी से, मुंह को रुमाल से छुपाए उस शख्स ने मोबाइल पे किसी से कहा था। और दूसरी तरफ गेट के दूसरी साइड पर मौजूद शख्स ने वक्त जाया किए बगैर गेट खोल दिया था। अंदर मौजूद आदमी ने वक्त जाया किए बगैर हिजाब को बाजुओं में उठाया और गाड़ी की पिछली सीट पर उसे लुटा दिया। तब तक बाहर मौजूद शख्स गेट को वापस ताला लगा चुका था। दोनों मुंह को रुमाल से छुपाए गाड़ी में बैठे और गाड़ी को जन से आगे बढ़ा दिया। अब नकाब उतार दे जानी, काम हो गया। शायान आफ्ताब ने अपना नकाब उतारने के साथ साथ ड्राइविंग करते वलीद का नकाब भी हटाया था। अब इसे लेकर कहाँ जाना है? वलीद ने पूछा। उसी जगह जहां हम पहले भी कई लड़कियों को लेके जा चुके हैं, शायान ने जवाब दिया। वलीद ने सर इस बात में हिलाया और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। छुट्टी हो चुकी थी। कसीर तादाद में लड़कियां और लड़के यूनिवर्सिटी से निकल रहे थे। फरहाद साहिब बाइक एक जानिब खड़ा किए 10 मिनट से हिजाब का इंतजार कर रहे थे। 2 दफा फोन भी किया था लेकिन नंबर बंद जा रहा था। अभी वो दोबारा फोन मिलाते। इससे पहले ही आयरा यूनिवर्सिटी से बाहर निकली थी और फरहाद साहिब को देखते ही उनकी तरफ आई। अंकल आप यहाँ? आयरा बेटा शुक्र है तुम आ गई। जरा हिजाब को तो बुला लाओ, मैं काफी देर से उसका इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन वो पता नहीं किधर रह गई है। फरहाद साहिब ने कहा। क्या मतलब अंकल? हिजाब घर नहीं गई? मेरा मतलब मैं भी तकरीबन सुबह से उसे कॉल्स कर रही हूँ मगर नंबर बंद जा रहा है। सुबह वो मेरे साथ ही थी गार्डन में, बस थोड़ी देर के लिए। मैं फोन सुनने गई थी और जब वापस आई तो वो नहीं थी। मुझे लगा लाइब्रेरी गई होगी। मैंने वहाँ भी जाकर देखा मगर हिजाब नहीं मिली। मुझे फिर लगा कि शायद वो आज जल्दी चली गई हो, लेकिन खैर आप यहाँ वेट करें, मैं एक बार फिर देख कर आती हूँ। परेशान से लहजे में कहती आयरा वहाँ से चली गई। अभी तक तकरीबन सारे स्टूडेंट्स जा चुके थे। यूनिवर्सिटी खाली हो चुकी थी। फरहाद साहब को परेशानी में देखकर यूनिवर्सिटी का सिक्योरिटी गार्ड भी उनके पास आया और फिर उनको भी यूनिवर्सिटी के अंदर ले गया। आयरा, फरहाद साहब और सिक्योरिटी गार्ड तीनों ने पूरी यूनिवर्सिटी में देख लिया लेकिन हिजाब का कोई पता न चला। यही बात जब यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल तक पहुंची तो उन्होंने सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग्स भी चेक किए, लेकिन यूनिवर्सिटी के पिछली तरफ कोई कैमरा नहीं था जिसमें कुछ रिकॉर्ड हो पाता। देखिए फरहाद साहब, आप अपने घर फोन करके देखें, हो सकता है हिजाब बेटी घर चली गई हो, प्रिंसिपल ने कहा। जिस पे फरहाद साहब ने नीलम बेगम को फोन करके उनसे पूछा, लेकिन उन्होंने रोना शुरू कर दिया। नहीं फरहाद, मैं कब से आप दोनों का इंतजार कर रही हूँ। कहाँ है मेरी बच्ची? मुझे बताइए, खुदा के लिए जल्दी घर आ जाएं हिजाब को लेकर। फरहाद साहब के पूछने पर नीलम बेगम ने रोते हुए कहा, अच्छा नीलम परेशान ना हो, मैं लेकर आता हूँ हिजाब को। फरहाद साहब ने नीलम बेगम को तो झूठी तसल्ली दे दी लेकिन खुद उनके हाथ पैर कांप रहे थे। ये सोच सोच कर के हिजाब कहाँ और किस हाल में होगी। इस्माइल, फौरन पुलिस को इत्तला दो, ये कोई छोटा मामला नहीं है, प्रिंसिपल साहब ने गार्ड को कहा। जी सर, कहते ही गार्ड वहाँ से चला गया। फरहाद साहब आप बैठ जाएं, यहाँ कब तक खड़े रहेंगे? अल्लाह से दुआ करें और बैठ जाएं। प्रिंसिपल साहब ने फरहाद साहब से कहा। अंकल मैं चलती हूँ, कुछ भी पता चले तो मुझे बताइएगा। ये कहते ही आयरा भी वहाँ से चली गई। आहिस्ता आहिस्ता हिजाब होश में आ रही थी। कुछ घंटे पहले जो कुछ उसके साथ हो चुका था वो सब उसके जहन में किसी फिल्म की तरह चलने लगा।
وہ جھٹکے سے اٹھی تھی اور پاگلوں کی طرح آگے پیچھے دیکھا تھا۔ وہ اس وقت ایک کمرے میں بیڈ پہ موجود تھی۔ پورے کمرے میں اس بیڈ کے علاوہ ایک صوفہ تھا۔ لیفٹ سائڈ پہ ایک کھڑکی تھی۔ کھڑکی کو دیکھتے ہی وہ بھاگتی ہوئی اس طرف گئی۔ پردہ ایک طرف ہٹاتے ہی اس کے ہاتھ اپنی جگہ ساکت ہو گئے تھے۔ رات ہونے والی ہے اور میں گھر سے باہر، یہ کس کا گھر ہے، میں کہاں ہوں؟ پاگلوں کی طرح روتے ہوئے وہ خود سے باتیں کر رہی تھی۔ پھر ایک دم اس نے کھڑکی پہ موجود شیشوں سے باہر کا منظر دیکھا جو صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ ایک سنسان علاقہ تھا، دور دور تک حجاب کو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ شیشے کی دوسری طرف لوہے کے گریلز تھے۔ اگر وہ شیشے کو توڑتی باہر نکلنے کے لیے تب بھی کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ لوہے کے مضبوط گریلز توڑنا حجاب کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ فوراً دروازے کی طرف گئی تھی اور دروازے کو دونوں ہاتھوں سے پیٹنا شروع کر دیا۔ کھولو کھولو دروازہ، کوئی ہے؟ دروازہ کھولو، خدا کے لیے دروازہ کھولو۔ روتے روتے جب وہ تھک گئی تو ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد ہی دروازہ کھلا تھا اور دروازہ کھولنے والا کوئی اور نہیں بلکہ شایان آفتاب تھا۔ زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ وہ حجاب کی طرف بڑھا تھا۔ پھر کیسا لگا پارسا بی بی تمہیں یہاں؟ کب سے دروازہ بجا رہی ہو تم؟ میں باہر ہی موجود تھا لیکن میں نے کھولا نہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مجھے مزہ آ رہا تھا۔ بہت اکڑ ہے نا تم میں، اب اکڑ کر دکھاؤ ذرا۔ مجھے تھپڑ مارا تھا نا تم نے، اب تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تھپڑ تو دور کی بات تم کسی کو منہ دکھانے لائق بھی نہیں رہو گی۔ وہ زہریلے لہجے میں بولتے ہوئے حجاب کی جانب بڑھ رہا تھا۔ نہیں نہیں دیکھو شایان، ایسا مت کرو، میں نے تمہیں تھپڑ مارا تھا نا، میں تم سے سب کے سامنے معافی بھی مانگ لوں گی، میں تمہارے پاؤں پڑ کے تم سے معافی مانگوں گی، مجھے جانے دو، میں آئندہ کبھی تمہیں اپنی شکل بھی نہیں دکھاؤں گی، لیکن تم مجھے جانے دو، خدا کے لیے مجھے جانے دو، میرے قریب مت آؤ، پلیز میرے قریب مت آؤ۔ حجاب گڑ گڑا رہی تھی، معافیاں مانگ رہی تھی، مگر سامنے موجود انسان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ شایان آگے بڑھ رہا تھا اور وہ پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ شایان آفتاب، تمہیں اللہ کا واسطہ مجھے جانے دو، شایان تمہیں اللہ کا واسطہ مجھے ہاتھ مت لگاؤ، تمہیں اس پروردگار کا واسطہ مجھے جانے دو۔ صرف کمرے میں ہی نہیں بلکہ پورے گھر میں حجاب فرحاد کی آوازیں گونج رہی تھیں، مگر اس درندے کو حجاب پہ ترس نہیں آیا۔ وہ ہوس پرست انسان بھول گیا تھا کہ ایک ذات ایسی ہے جو اسے دیکھ رہی ہے، جس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ آج اس سنسان جگہ پہ واقع گھر میں ایک بیٹی کی عصمت کو تار تار کر دیا گیا تھا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان ریپ کرنے والے لوگوں پر۔ یہ لوگ آگ سے ڈرتے ہیں کہ وہ جلا دے گی، پانی سے ڈرتے ہیں کہ وہ ڈبو دے گا، طوفان سے ڈرتے ہیں کہ وہ اڑا لے جائے گا، زلزلے سے ڈرتے ہیں کہ وہ دھنسا کر رکھ دے گا، پر اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے جو ان سب پر قادر ہے؟ فرحاد صاحب کب تک ایسے ہی بیٹھے رہیں گے؟ مجھے لگتا ہے اب آپ کو گھر چلے جانا چاہیے، شام ہونے والی ہے، پولیس پوچھ تاچھ کر رہی ہے، انشاءاللہ جلد ہی کچھ پتہ چل جائے گا، یونیورسٹی کے پرنسپل نے فرحاد صاحب سے کہا، جبکہ وہ بس خالی خالی نظروں سے یہاں وہاں دیکھ رہے تھے۔ کیا بتاتے کتنا مشکل ہے اس ماں کا سامنا کرنا جس کی بیٹی اغوا ہو گئی ہو، کتنا مشکل ہے اس گھر میں بیٹی کے بغیر قدم رکھنا جس گھر کے کونے کونے میں اسی بیٹی کی یادیں موجود ہوں۔ وہ نہیں سمجھا سکتے تھے، کسی کو بھی نہیں سمجھا سکتے تھے، کبھی بھی نہیں۔ آخرکار فرحاد صاحب نے سامنے میز پر رکھا اپنا موبائل اٹھایا تھا جس پہ کب سے نیلم بیگم کے فون آ رہے تھے، لیکن ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ایک ماں کو بتاتے کہ تمہاری اکلوتی جان سے پیاری بیٹی اغوا ہو چکی ہے۔ موبائل اٹھاتے وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے وہاں سے چلے آئے تھے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے جیسے ہی اندر قدم رکھا، نیلم بیگم دیوانہ وار بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ فرحاد، حجاب کہاں؟ میری بیٹی کہاں ہے؟ فرحاد، آپ اسے لینے گئے تھے نا، کہاں ہے حجاب؟ گھر آ کر صحن میں فرحاد صاحب کا ہاتھ تھامے کھڑی وہ ماں اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے پاگل ہو رہی تھی۔ نہیں ملی مجھے حجاب۔ نیلم، سنا تم نے؟ نہیں تھی ہماری بیٹی یونیورسٹی میں، پتہ نہیں کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی میری بچی۔ بولتے بولتے فرحاد صاحب کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی صورت میں نکل رہے تھے۔ وہ دونوں وہیں صحن میں زمین پر بیٹھ گئے تھے، ساری رات روتے اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، یہ جانے بغیر کہ ان کی بیٹی پہ ایک بہت بڑی قیامت گزر چکی ہے، ایک وحشی درندہ اسے بری طرح نوچ چکا ہے۔
قیامت کیا ہوتی ہے وہ کوئی اس ماں باپ سے پوچھے جن کی بیٹی اغوا ہو چکی ہو، پھر چاہے وہ 5 سالہ بچی ہو یا 20 سالہ جوان لڑکی۔ ہیلو، ولید نے غصے سے کہا تھا۔ کیا ہے یار، کیوں صبح صبح تنگ کر رہے ہو؟ دوسری طرف نیند میں ڈوبی آواز سے کہا گیا تھا۔ ارے جاگ جاؤ اب اور جلدی سے اپنے اس فارم ہاؤس پہنچو، ابھی کے ابھی اس لڑکی کا کچھ کرنا ہوگا۔ یونیورسٹی میں پولیس آئی تھی، سب اسٹوڈنٹ سے پوچھ گچھ کر رہے تھے، تم جلدی سے فارم ہاؤس پہنچو، اس لڑکی کا کچھ کرتے ہیں اس سے پہلے کہ ہمارے لیے کچھ مسئلہ بن جائے۔ یہ سب سنتے ہی شایان آفتاب کی نیند بھگ سے اڑی تھی۔ اچھا تم پہنچو، میں بس ابھی آتا ہوں، اس نے کہا اور موبائل بیڈ پہ پھینکتا تیار ہونے چل دیا۔ ولید ٹھیک صبح 10 بجے فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوا جس کمرے میں حجاب تھی۔ اس کمرے کو کھولنے کے لیے اس نے ہاتھ بڑھایا تھا لیکن پھر ایک دم رک گیا۔ کمرے کے اندر سے اذیت ناک سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر سے قدم پیچھے لیتا وہ واپس فارم ہاؤس سے باہر آ گیا اور شایان کا انتظار کرنے لگا۔ 15 منٹ میں وہ بھی فارم ہاؤس پہنچ گیا۔ ارے یار شکر ہے تم آ گئے، اب جلدی سے بتاؤ اس لڑکی کا کیا کرنا ہے؟ اگر اس کو جانے دیں گے تو یہ سب کو سچائی بتا دے گی، اس لیے اس کی واپسی تو ناممکن ہے۔ ولید نے کہا ہاں یہ تو صحیح کہا تم نے، بس پھر تم سوچ کیا رہے ہو، مار کر کہیں پھینک دو۔ شایان آفتاب نے بہت آرام سے کہا۔ کیا دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ یہ ریپ کیس ہے شایان، اور اوپر سے تم اسے قتل کرنے کا بھی کہہ رہے ہو، ولید نے پریشان سے لہجے میں کہا۔ ارے میرے دوست، اب تک کتنے ریپ ہوئے ہیں، کتنے قتل ہوئے ہیں، سزا ملی اب تک کسی کو؟ نہیں نا، ولید نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ہاں تو پھر کیا ٹینشن ہے، اور اگر کسی کو پتہ چلتا بھی ہے تو یہ عدالتیں پیسوں سے چلتی ہیں، انصاف سے نہیں۔ شایان نے بہت آرام سے اپنی بات مکمل کی اور پھر ولید کی طرف دیکھ کر پوچھا پھر کیا خیال ہے؟ ہاں صحیح ہے، اگر ایسی بات ہے تو پھر ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، ولید نے کہا اور دونوں اس کمرے کی جانب بڑھ گئے جس کمرے میں اس زندہ لاش کو بند کیا گیا تھا۔ اس تاریک کمرے کا دروازہ ایک چرچراہٹ کے ساتھ کھلا تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی حجاب نے دروازہ کھلنے کی آواز پر سر اٹھا کر اوپر دیکھا تھا۔ اس کی اجڑی ہوئی حالت اس پر بیتے ہوئے ظلم کی داستان سنا رہی۔ سامنے موجود انسان کوئی اور نہیں بلکہ شایان آفتاب تھا، اور اس کے ساتھ ولید بھی موجود تھا۔ ہونٹوں پہ زہریلی مسکراہٹ لیے وہ حجاب کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پھر کیسا لگا مس حجاب فرحات؟ اب تو بہت اچھے سے اندازہ ہو گیا ہوگا تمہیں کہ شایان آفتاب سے پنگا لینے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ولید مجھے دو گن، اس کی جان بھی میں ہی لوں گا اپنے ہاتھوں سے، شایان نے ولید کے ہاتھ سے بندوق لیتے ہوئے کہا، جسے ولید نے فوراً شایان کے حوالے کر دیا۔ شایان آفتاب نے بندوق کا رخ حجاب کی طرف کیا، اسے لگا تھا اب پھر حجاب روئے گی، گڑ گڑائے گی، مگر نہیں، وہ تو پتھر بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ میں تمہیں جان سے مارنے والا ہوں، کیا تمہیں موت سے ڈر نہیں لگتا؟ شایان نے اس کے بے تاثر چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ڈر؟ وہ بھی موت سے؟ بالکل بھی نہیں۔ اچھا ہے نا، میں اپنے رب کے پاس، اپنے اللہ کے پاس چلی جاؤں گی جو بہت بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ موت سے ڈرنا تو تمہیں چاہیے شایان آفتاب۔ سوچو جب تم اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے اور تم سے ایک ایک کر کے تمہارے ہر ظلم، ہر گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، بتاؤ کیا جواب دو گے؟ بہت غرور ہے نا تمہیں اپنی دولت، اپنے حسن کا۔ تو سنو، شیطان کو بھی غرور کی وجہ سے ہی جنت سے نکال باہر کیا تھا، وہ ایک فرشتے سے شیطان بن گیا۔ تم بھی اپنا انجام دیکھو گے بہت جلد۔ گناہ کا ساتھ دینے والا بھی اس گناہ میں برابر کا شریک ہوتا ہے، ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظلم میں مکمل شامل ہوتا ہے۔ ولید احسان، میں آج تم دونوں کو بد دعا دیتی ہوں، اللہ عز و جل تم دونوں کی زندگی سے سکون چھین لے۔ اللہ کرے شایان آفتاب تمہارا کوئی اپنا بھی اس کرب سے گزرے جس سے میں گزری ہوں، تاکہ تمہیں احساس ہو۔ اللہ کرے تم دونوں دنیا میں تڑپ تڑپ کر مر جاؤ اور آخرت میں جہنم کا ایندھن بنو۔ اس سے پہلے کہ حجاب کچھ اور بولتی، ٹھا کی آواز 3 دفعہ گونجی تھی۔ فارم ہاؤس کی چھت پہ موجود پرندے بھی ڈر کر اڑ گئے تھے۔ سفید ماربل کے فرش پر خون ہی خون تھا اور درمیان میں حجاب فرحات کا مردہ جسم پڑا ہوا تھا۔ غصے کی شدت سے سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے شایان نے ولید کی طرف دیکھا۔
بہت ڈھیٹ لڑکی تھی، اسے کیا لگتا تھا میں اس کی بد دعاؤں سے ڈر جاؤں گا؟ بے وقوف لڑکی، تم ایک کام کرو، اسے کسی سنسان علاقے میں کہیں بھی کچرے میں یا نالے میں پھینک آؤ، میں تب تک یہ کمرہ صاف کرواتا ہوں۔ پھر ان دونوں درندوں نے مل کر حجاب کو ایک بوری میں بند کیا۔ ولید اسے پھینکنے گیا جبکہ شایان نے کمرے کی صفائی کی۔ چلو اب دونوں یونیورسٹی چلتے ہیں، کہیں اس تھپڑ والے واقعے سے کسی کو شک نہ ہو جائے، ولید نے کہا، اور دونوں دروازے کو تالا لگاتے وہاں سے چلے گئے۔ بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ سورہ ابراہیم۔ اور مومنو، یہ نہ سمجھنا کہ یہ ظالم جو کام کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے۔ سورہ ابراہیم۔ جس دن یہ زمین دوسری ہی زمین بنا دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور سب لوگ اللہ کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے جو یکتا ہے، بڑا زبردست ہے۔ اور اس دن تم گناہ گاروں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، ان کے کرتے تار کول کے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ لپیٹ رہی ہوگی۔ سورہ ابراہیم۔ محلے میں جسے بھی حجاب کی گمشدگی کا علم ہوتا گیا وہ سب آتے گئے۔ صبح 10 بجے تک فرحات صاحب کا گھر لوگوں سے بھر چکا تھا۔ فرحات صاحب صحن میں خاموشی سے آنکھوں میں درد اور اذیت لیے لوگوں کے درمیان بیٹھے تھے، جبکہ نیلم بیگم مسلسل رو رہی تھی اور محلے کی عورتیں انہیں تسلیاں دے رہی تھیں۔ عورتوں کے بیچ سے اٹھ کر وہ فرحات صاحب تک آئی تھی اور کہا تھا۔ پولیس اسٹیشن کے اندر داخل ہوتے ہی کچھ پولیس آفیسرز جن کو سارے معاملے کا علم تھا وہ فرحات صاحب کے پاس آئے تھے۔ آئیے آئیے فرحات صاحب، بیٹھیے یہاں۔ ان کو بیٹھنے کا بول کر انسپیکٹر عارف خود بھی سامنے کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ انسپیکٹر صاحب، میری بیٹی کا کچھ پتہ چلا؟ فرحات صاحب نے بے تابی سے پوچھا تھا۔ نہیں فرحات صاحب، ابھی تک تو کچھ خاص پتہ نہیں چلا، لیکن ہماری کوشش جاری ہے، انشاءاللہ جلد پتہ چل جائے گا۔ اور ہاں، یہ موبائل دیکھیے، یہ آپ کی بیٹی کا ہے۔ انسپیکٹر نے سفید لفافے میں سے ایک موبائل نکالتے ہوئے کہا، جسے دیکھتے ہی فرحات صاحب فوراً پہچان گئے تھے۔ جی جی انسپیکٹر صاحب، یہ میری گڑیا میری حجاب کا ہی ہے، فرحات صاحب نے نم آنکھوں سے جواب دیا۔ یہ ہمیں حجاب کی یونیورسٹی سے ملا ہے، پچھلی جانب موجود گیٹ کے پاس پڑا تھا اور شاید حجاب کو اغوا بھی وہیں سے کیا گیا ہے۔ ہمیں آپ کی بیٹی کے بارے میں کچھ بھی مزید پتہ چلا تو ہم آپ کو آگاہ کر دیں گے، انسپیکٹر صاحب نے کہا۔ یہ سب سنتے ہی فرحات صاحب ایک زندہ لاش کی مانند ہو گئے تھے جنہیں محلے کے کچھ آدمیوں نے سہارا دے کر اٹھایا۔ ابھی فرحات صاحب نے بامشکل 2 قدم ہی لیے تھے جب انسپیکٹر عارف کا موبائل بجا تھا۔ ہیلو، کیا؟ کہاں پہ؟ اوکے، مجھے جلدی سے لاش کی تصویریں سینڈ کرو اور ڈیڈ باڈی کو فوراً پوسٹ مارٹم کے لیے بھجواؤ۔ آنے والی کال بھی ایک پولیس آفیسر کی تھی جس نے انسپیکٹر صاحب کو اطلاع دی تھی کہ کچرے کے ڈھیر سے ایک اور بنت ہوا کی لاش ملی ہے۔ یہ سلسلہ پتہ نہیں کب تک چلے گا۔ فرحات صاحب رکیے، انسپیکٹر صاحب نے ان کو واپس روکا تھا۔ میں آپ کو تصویریں دکھاتا ہوں، آپ دیکھ کر بتائیے کہ کیا وہ آپ کی بیٹی حجاب ہی ہے، انسپیکٹر عارف نے ان سے کہا۔ اتنی دیر میں موبائل پہ بیپ ہوئی تھی۔ انسپیکٹر صاحب نے تصویریں نکال کر موبائل کا رخ فرحات صاحب کی طرف کیا تھا اور وہ بے بس باپ سانس لینا بھول گیا جس کی بیٹی کو اس نے اتنے لاڈ پیار سے پالا تھا۔ اس لگتے جگر کو اس حال میں دیکھنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ بنا جواب دیے ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا اور پھر وہ دنیا جہان سے غافل ہو گئے۔ ان کو ہسپتال پہنچاؤ، فوراً جلدی کرو، انسپیکٹر عارف چلائے تھے۔ محلے کے لوگوں کے ساتھ مل کر پولیس نے ان کو ہسپتال پہنچایا تھا، جبکہ فرحات صاحب کی ایسی حالت دیکھ کر پولیس کو اندازہ ہو گیا تھا کچرے کے ڈھیر سے ملنے والی لاش حجاب ہی کی تھی۔ فرحات صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ پورے 6 دن تک وہ ہسپتال میں رہے، یہاں تک کہ وہ آخری بار اپنی گڑیا کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے تھے۔ محلے کے کچھ اچھے لوگوں نے اس مشکل گھڑی میں ان کا بہت ساتھ دیا، جبکہ نیلم بیگم ایک زندہ لاش کی مانند کبھی گھر کے ایک کونے میں پڑی رہتی تو کبھی دوسرے کونے میں۔ گھر کی ہر چیز انہیں حجاب کی یاد دلاتی۔ رو رو کر ان کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ آج اس قیامت کو گزرے پورا 1 مہینہ ہو چکا تھا، لیکن حجاب کا گناہ گار ابھی تک پکڑا نہیں گیا۔ پولیس بس یہی کہہ رہی تھی کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، کچھ پتہ چلے گا تو ہم آپ کو آگاہ کر دیں گے۔ پولیس کو شک تھا کہ حجاب کو یونیورسٹی سے اغوا کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب مجرم جو بھی ہے
وہ یونیورسٹی ہی کا ہے۔ اسی سلسلے میں انہوں نے یونیورسٹی میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس، گارڈز وغیرہ سب کا DNA ٹیسٹ لیا تھا۔ عائرہ نے پولیس کو آگاہ کیا تھا کہ حجاب نے شایان آفتاب کو تھپڑ مارا تھا، شاید بدلہ لینے کے لیے اس نے حجاب کے ساتھ یہ کیا ہو۔ پولیس نے شایان آفتاب کا بھی DNA ٹیسٹ کیا جو میچ کر گیا تھا، اور اب ایک آفیسر انسپکٹر عارف کو اس ساری معلومات سے آگاہ کر رہا تھا۔ انسپکٹر صاحب، حجاب قتل کیس کے مجرم کی شناخت ہو گئی ہے۔ حجاب کی دوست عائرہ کا شک 100% درست تھا۔ اسے زیادتی کے بعد قتل کرنے والا لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ آفتاب عالم، جو کہ ایک مشہور بزنس مین ہے، اس کا بیٹا شایان آفتاب ہے۔ سر، اب کیا شایان آفتاب کو اریسٹ کریں؟ پولیس سپاہی نے پوچھا۔ ہرگز نہیں، کیا کر رہے ہو؟ اتنے بڑے آدمی کا بیٹا ہے، کہیں ہمارے لیے کوئی مصیبت کھڑی نہ کر دے۔ انسپکٹر عارف نے جواب دیا۔ جی سر، یہ بھی درست کہا آپ نے، لیکن اب کرنا کیا ہے؟ سپاہی نے پوچھا۔ ایک کام کرو، آفتاب عالم اور اس کے بیٹے کو اطلاع دو اور ان کو کہو کہ کل صبح 10 بجے یہاں تھانے میں ہم سے ملے، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ انسپکٹر نے جواب دیا۔ سپاہی یس سر کہتے وہاں سے چلا گیا۔ آفتاب، میں آپ سے کہہ رہی تھی نا کہ یہ لڑکا کچھ غلط کرے گا، اس پر نظر رکھیں، لیکن آپ نے میری ایک نہ سنی۔ سلمہ بیگم نے روتے ہوئے اپنے شوہر سے کہا، چیخو مت، خاموش ہو جاؤ، گھر میں نوکر بھی ہیں، کسی کو پتہ چل گیا تو عزت کیا رہ جائے گی ہماری۔ اب کل ہی جاتا ہوں اور کرتا ہوں اس انسپکٹر سے بات کہ اس معاملے کو دبا دے۔ آفتاب عالم غصے سے گھرائے تھے۔ کیا مطلب معاملے کو دبا دے؟ اس بچی کے ماں باپ پر کیا گزری ہوگی اور اب کہہ رہے ہیں کہ معاملے کو دبا دے؟ سلمہ بیگم نے حیرت سے کہا، جبکہ شایان بغیر کسی شرمندگی کے ایک سائڈ پہ کھڑا ساری گفتگو سن رہا تھا۔ تو کیا چاہتی ہو تم اپنے بیٹے کو پولیس کے حوالے کر دوں؟ یہ چاہتی ہو تم؟ ایک ہی تو بیٹا ہے ہمارا، اسے بھی ساری زندگی جیل میں گزارنے دوں؟ بتاؤ مجھے۔ آفتاب عالم بھڑک کر بولے تھے۔ آفتاب عالم کو اتنے غصے میں دیکھ کر سلمہ بیگم ڈر کر خاموش ہو گئی تھی۔ اور تم سنو میری بات دھیان سے، کل صبح 10 بجے تیار ہو کر نیچے آ جانا، میرے ساتھ چلو گے تم بھی تھانے؟ آفتاب عالم نے غصے سے شایان کو دیکھتے ہوئے کہا، جس کے جواب میں شایان نے اثبات میں سر ہلایا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ نیلم بیگم نے نکاہت زدہ آواز میں فرحات صاحب سے پوچھا۔ ایک ہی مہینے میں دونوں میاں بیوی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے تھے، نہ صحیح سے کھاتے اور نہ صحیح سے پیتے، نیند تو جیسے آنکھوں سے روٹ گئی تھی، ان کی پوری دنیا ہی اجڑ چکی تھی، سارا دن اپنی گڑیا کے بارے میں سوچتے سوچتے گزار دیتے، کبھی پھوٹ پھوٹ کر روتے تو کبھی خاموش آنسو بہاتے۔ تھانے جا رہا ہوں یہ پوچھنے کے آخر کب میری بیٹی کا قاتل ملے گا، کب میں اسے پھانسی پہ لٹکتا ہوا دیکھوں گا؟ فرحات صاحب نے جواب دیا۔ فرحات، آپ محض اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں، ان عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا، یہ قانون صرف امیروں کے لیے ہے۔ بیٹی کے ذکر پہ نیلم بیگم کی آنکھیں ایک بار پھر لبالب آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ نیلم، کیوں ایسی باتیں کر رہی ہو؟ دل چھوٹا نہ کرو، میری بیٹی کو انصاف ضرور ملے گا، دیکھنا تم، فرحات صاحب نے کہا اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے وہاں سے چل دیے۔ آفتاب عالم اور شایان آفتاب دونوں گاڑی سے نکل کر گردن اکڑا کر پولیس اسٹیشن کے اندر داخل ہوئے تھے اور وہاں کھڑے کانسٹیبل سے پوچھا، انسپکٹر عارف کہاں ہے؟ کانسٹیبل، جو کہ اسے پہچانتا تھا، فوراً اندر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ اندر لیفٹ سائڈ پہ ان کا کیبن ہے، آپ آئیے میرے ساتھ، میں لے کر چلتا ہوں آپ کو۔ کانسٹیبل نے انہیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور خود آگے آگے چلنے لگا۔ فرحات صاحب نے تھانے کے اندر داخل ہوتے ہی انسپکٹر عارف کے کیبن کا رخ کیا۔ دروازے کو کھولنے کے لیے انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا، مگر اندر سے آنے والی آوازوں نے انہیں اپنی جگہ ساکت کر دیا۔ مسٹر آفتاب عالم، آپ کو پتہ تو ہوگا ہی کہ آپ کے بیٹے پر حجاب فرحات نامی لڑکی کے ریپ اور قتل کا معلوم ہے مجھے، اور میرے خیال سے بات کو زیادہ بڑھانا نہیں چاہیے، اس لیے آپ بتائیے کتنے پیسے چاہیے؟ جاوید صاحب نے بیزاری سے پوچھا۔ جاوید صاحب، یہ بہت بڑا معاملہ ہے، آپ ایسے کیسے؟ یقیناً آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کو اس نوکری سے نکال دیا جائے، ابھی صرف ایک کال پہ میں آپ کو یہاں سے نکلوا سکتا ہوں، اس لیے فوراً اس معاملے کو ختم کریں۔ میرے بیٹے شایان آفتاب کا نام بالکل بھی نہیں آنا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر بات ادھوری چھوڑتے ہوئے آفتاب عالم نے جیب سے موبائل نکالا تھا، جس پہ فوراً انسپکٹر عارف نے کہا تھا،
نہیں نہیں ہو سکتا ہے سر، کیوں نہیں ہو سکتا، آپ بے فکر ہو جائیں، یہ ہوئی نا بات، یہ میری طرف سے۔ دھڑام کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا تھا۔ کیبن میں بیٹھے تینوں افراد نے دروازے کی طرف دیکھا۔ فرحات صاحب آپ؟ انسپیکٹر صاحب نے انہیں دیکھتے ہی ڈرتے ہوئے کہا۔ فرحات صاحب نے تیزی سے اندر داخل ہوتے ہوئے شایان آفتاب کو گریبان سے پکڑ لیا۔ گھٹیا انسان، کیا بگاڑا تھا میری بچی نے تمہارا؟ خدا کا قہر نازل ہوگا تم پر۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتے، شایان آفتاب نے ان کے دونوں ہاتھوں کو جھٹک کر زوردار دھکا دیا۔ وہ بیچارہ بوڑھا کمزور انسان منہ کے بل زمین پہ گرا تھا۔ فرحات صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ اپنی بیٹی کی موت، اس کی لاش، اپنی بے بسی، کیا کچھ انہیں یاد نہیں آیا تھا، جبکہ وہاں موجود باقی افراد خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے۔ کتنے پیسے چاہیے تمہیں بتاؤ، تم بھی اور اپنا یہ تھرڈ کلاس ڈرامہ بند کرو۔ شایان نکالو بیگ سے پیسے، آفتاب عالم نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ صحیح کہا تھا حجاب کی ماں نے مجھے، یہ قانون رشوت پیسوں سے چلتا ہے، ان عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا، لیکن میں کتنا بے وقوف ہوں کہ انصاف کے لیے یہاں آ گیا۔ شایان آفتاب، اب تمہارا کیس میں اللہ عز و جل کی عدالت میں پیش کروں گا۔ میری ایک بات یاد رکھنا، اس رب کی پکڑ بہت مضبوط ہے۔ فرحات صاحب نے انگلی سے اوپر آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ابھی تو اللہ نے تمہاری رسی کو دراز کیا ہے، لیکن جب اللہ تمہاری رسی کو کھینچے گا تو تم منہ کے بل گرو گے۔ آج میں ایک باپ تمہیں بد دعا دیتا ہوں کہ اللہ کرے تم بھی اسی اذیت سے گزرو۔ اولاد کا دکھ کیا ہوتا ہے یہ تمہیں بھی پتہ چلے۔ اللہ کرے تمہیں توبہ بھی نصیب نہ ہو۔ میرا اللہ تم سے میری گڑیا کا بدلہ لے گا، یاد رکھنا۔ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے فرحان صاحب دیوار کا سہارا لیتے ہوئے وہاں سے اٹھے اور روتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ اور بیچارے بوڑھے باپ کی بد دعا سنی جا چکی تھی۔ ظالم جلد ہی اپنے انجام کو پہنچنے والے تھے۔ 6 مہینے بعد۔ شایان بیٹا، میری دوست کی بیٹی نایاب جس سے تم کل پارٹی میں ملے تھے، کیسی لگی وہ تمہیں؟ ڈنر کے دوران سلمہ بیگم نے شایان سے پوچھا۔ شایان کے ذہن میں نایاب کا چہرہ آیا۔ بلا شبہ وہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی اور امیر ماں باپ کی اکلوتی بیٹی۔ جی ماما، اچھی لگی، لیکن آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ شایان نے ماں سے پوچھا۔ ہاں، اچھی کیوں نہیں لگے گی، اتنی پیاری بچی ہے وہ، اور سب سے بڑھ کر ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہے، مطلب سلیم اور آمنہ کے جائیداد کی اکلوتی وارث۔ آفتاب عالم نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ جی ڈیڈ، لیکن آپ لوگ پوچھ کیوں رہے ہیں؟ شایان آفتاب نے اپنا سوال دہرایا۔ میں نے اور تمہارے بابا نے اسے تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ اب تمہاری بھی شادی کی عمر ہو گئی ہے۔ یہ تمہارے لاسٹ سیمسٹر کا کل لاسٹ پیپر ہے، اس کے بعد تمہاری پڑھائی بھی مکمل ہو جائے گی۔ اب میں اور تمہارے بابا جلد از جلد تمہاری شادی کروانا چاہتے ہیں۔ اب تم بتاؤ، تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ آخر میں آفتاب عالم نے روبدار آواز میں پوچھا۔ نہیں بابا، مجھے کوئی پرابلم نہیں، شایان نے جواب دیا اور چپ چاپ کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آفتاب، بس ٹھیک ہے، پھر ہم کل ہی جا کر سلیم بھائی اور آمنہ بھابھی سے بات کرتے ہیں اور اگلے مہینے کی ہی کسی تاریخ کو شادی رکھ لیتے ہیں، سلمہ بیگم نے پرجوش انداز میں بتایا، جبکہ آفتاب عالم نے سر اسبات میں ہلا کر جواب دیا۔ اگلے دن شایان اور ولید کا آخری پیپر تھا۔ پیپر شروع ہونے میں ابھی وقت تھا، اس لیے شایان کیفیٹیریا میں ولید کا انتظار کرنے لگا۔ 10 منٹ بعد ولید بھی پہنچ گیا تھا۔ جیسے ہی وہ کرسی کھینچ کر اس پہ بیٹھا، شایان نے حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں بے حد سوجی ہوئی اور سرخ تھیں، جیسے وہ کئی راتوں سے سویا نہ ہو۔ ولید، کیا ہوا یار، تیری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ شایان نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے تشویش سے پوچھا۔ نہیں، میں ٹھیک نہیں ہوں شایان، نہیں ہوں میں ٹھیک۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ولید ابھی رو دے گا۔ لیکن کیوں، ہوا کیا ہے؟ شایان نے ایک بار پھر پوچھا۔ شایان، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تقریباً 1 مہینے سے میں سونے کے لیے جیسے ہی آنکھیں بند کرتا ہوں تو میرے کانوں میں حجاب کے رونے کی، اس کی سسکیوں کی آوازیں گونجتی ہیں۔ ان آوازوں کی وجہ سے میں کئی راتوں سے سو نہیں پا رہا۔ یہ سنتے ہی شایان آفتاب نے کہا لگایا۔ تم پاگل ہو یار، تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے کوئی فلمی سین سناؤ گے اور میں یقین کر لوں گا؟ شایان آفتاب نے ایک بار پھر کہا لگایا۔ جب تمہیں میری کسی بات کا یقین نہیں تو پھر پوچھو بھی مت، ولید نے غصے سے کہا۔ اچھا یار، غصہ مت ہو، یہ سب صرف اس لیے ہو رہا ہے
کہ تم نے کچھ زیادہ ہی اس واقعے کو دل پہ لے لیا ہے، بھول جاؤ سب، اب یہ سب چھوڑو، میں تو تمہیں ایک بہت اچھی خبر سنانے والا تھا۔ شایان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کون سی خبر؟ ولید نے پوچھا۔ ارے میری جان، تمہارے دوست کی شادی ہے اگلے مہینے، شایان نے خوشگوار لہجے میں بتایا۔ سچ؟ پھر تو بہت مبارک ہو، ولید نے بھی خوشی سے جواب دیا۔ اچھا اب چلو، سر بھی کلاس میں آنے والے ہیں، ولید نے کہا اور دونوں کلاس کی جانب روانہ ہو گئے۔ وقت اور حالات ایک جیسے نہیں رہتے ہمیشہ، جس نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے وہ شاید آج بہت اچھے حالات میں ہے، مگر وقت آنے پر حساب وہ بھی دے گا۔ پیپر کے بعد اب وہ دونوں گھر جا رہے تھے جب دو اسٹوڈنٹس جو کہ یونیورسٹی گیٹ کے پاس ہی کھڑے تھے، ان کی آوازیں دونوں کے کانوں میں پڑی۔ وہ دونوں کسی بات پہ افسوس کر رہے تھے۔ ولید نے پوچھا، کیا ہوا بھائی، سب خیریت ہے؟ جس پہ ان دونوں میں سے ایک لڑکا بولا، نہیں یار، جو پچھلے دنوں ہماری یونیورسٹی کی ایک لڑکی حجاب کو ریپ کے بعد قتل کیا تھا نا، آج اس کے والد فرحات صاحب کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ بیچارے اپنی بیٹی کا غم زیادہ دن برداشت نہیں کر سکے، بس ہم دونوں اسی بارے میں بات کر رہے تھے۔ اس لڑکے نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہا، دیکھا اس انکل نے بھی اس واقعے کو کچھ زیادہ ہی دل پہ لے لیا تھا اور چل بسے۔ میری بات مانو اور اب جو ہو چکا ہے اس کو بھول جاؤ، شایان نے بغیر کسی شرمندگی کے ولید سے کہا، جبکہ ولید چپ چاپ گاڑی کی طرف چل دیا۔ جنازے کا وقت ہو چکا تھا۔ نیلم بیگم کی اذیت ناک سسکیوں نے سب کو رونے پر مجبور کر دیا تھا، مگر رونے سے جانے والے واپس تو نہیں آ جاتے۔ فرحات صاحب بھی جا چکے تھے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وہ اپنی بیٹی کا غم سہ نہیں سکے تھے اور بہت جلد خود بھی چلے گئے اپنی حجاب کے پاس، نیلم بیگم کو اکیلا چھوڑ کر۔ شایان آفتاب کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی، پورے شہر سے بڑے بڑے لوگوں نے شرکت کی تھی۔ آج شادی کے 5ویں روز شایان آفتاب نے اپنے قریبی دوستوں کے لیے گھر میں ہی ایک چھوٹی سی پارٹی کا اہتمام کیا۔ اس کے سب دوست آ چکے تھے مگر ولید ابھی تک نہیں آیا تھا۔ ہیلو ولید یار، کدھر ہو تم؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، شایان نے کچھ غصے سے کہا۔ ہاں میں بس نکلنے والا ہوں، دوسری طرف سے ولید نے نکاہت زدہ لہجے میں جواب دیا، جس پر شایان نے زیادہ غور نہیں کیا۔ اچھا چلو جلدی پہنچو، شایان نے کہا اور موبائل واپس اپنی جیب میں رکھ کر مہمانوں کی طرف بڑھا۔ ولید احسان نے سامنے آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھا تھا۔ کئی راتوں سے جاگنے کی وجہ سے سوجی ہوئی سرخ آنکھیں، بکھرے بال، شکن زدہ شرٹ، آئینے سے نظر ہٹاتے وہ الماری کی طرف گیا۔ دوسری شرٹ نکالنے کے بعد وہ باتھ روم گیا اور منہ ہاتھ دھو کر صاف شرٹ پہن کے بالکل فریش ہو کر گاڑی کی چابی اٹھاتا وہ گھر سے نکل آیا۔ کئی دنوں سے وہ سو نہیں سکا تھا، اس کی زندگی سے سکون مکمل طور پہ ختم ہو چکا تھا۔ جیسے ہی آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرتا، حجاب فرحات کی کربناک سسکیاں اس کے کانوں میں گونجنے لگتی۔ مسلسل بے خوابی کی وجہ سے اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں۔ ابھی بھی وہ گاڑی چلا رہا تھا جبکہ اس پہ نیند کا غلبہ ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کی آنکھ کھلتی، گاڑی ایک زوردار آواز کے ساتھ سامنے سے آتے ٹرک سے ٹکرائی تھی۔ قریب سے گزرتی گاڑی میں بیٹھے دو آدمی فوراً گاڑی روک کر ولید احسان کی گاڑی کی طرف بھاگے تھے، جو مکمل چکنا چور ہو چکی تھی۔ اتنے میں مزید لوگ اپنی گاڑیاں روک روک کر بھاگتے ہوئے وہاں آنے لگے اور کچھ ہی دیر میں لوگوں کا جھمگٹا بن گیا۔ یہ تو مر چکا ہے، ایک آدمی کی آواز سنائی دی۔ ریسکیو والوں کو فون کرو، کوئی جلدی، فوراً۔ آس پاس موجود لوگوں کی ایسی ہی چیخیں گونج رہی تھیں۔ گاڑیوں سے لوگ اتر کر ولید احسان کو دیکھنے کے لیے آ رہے تھے، جس کی تقریباً ساری ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ سر اس بری طرح سے پھٹا تھا کہ کھوپڑی میں سے دماغ باہر نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں ریسکیو والے آئے تھے اور اس کے مردہ ٹوٹے پھوٹے جسم کو اس کے گھر پہنچانے کے لیے وہاں سے اٹھاتے لے گئے تھے، جبکہ پیچھے موجود لوگ اس کی حالت پہ دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتے توبہ کر رہے تھے۔ اللہ ایسی موت سے بچائے بھائی۔ وہاں کھڑے آدمیوں کی موت شایان کے لیے کسی صدمے سے کم نہ تھی۔ وہ دونوں بچپن سے دوست تھے، ہر جائز اور ناجائز کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے۔ ولید کی موت کے بعد شایان کئی عرصے تک بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ راتوں کو موبائل پہ ولید کی تصویریں دیکھ کر وہ آنسو بہاتا
لیکن شایان آفتاب کی زندگی میں ایک بار پھر خوشیاں تب آئیں جب 1 سال بعد اللہ نے اسے ایک چاند سی بیٹی سے نوازا۔ ہسپتال کے کوریڈور میں وہ بے چین سا کھڑا تھا جب ڈاکٹر ایک ننھے وجود کو کمبل میں لپیٹے باہر آئی۔ شایان آفتاب لپک کر ڈاکٹر کی طرف گیا تھا۔ مبارک ہو مسٹر شایان، اللہ نے آپ کو بیٹی سے نوازا ہے، لیڈی ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے خوشگوار لہجے میں کہا، اور اس ننھی جان کو شایان آفتاب کی گود میں دیا۔ بیٹی کو گود میں لیتے وہ آج باپ بننے کے احساس سے واقف ہوا تھا۔ نم آنکھوں سے اس نے اپنی ننھی گڑیا کی دونوں آنکھوں کو چوما۔ رشید بابا، پورے شہر میں مٹھائیاں بانٹی جائیں، آج میری بیٹی ہوئی ہے، شایان آفتاب کی بیٹی، میری خوشی۔ شایان نے غرور سے اپنے نوکر کو حکم دیا، جی صاحب جی۔ کہتے ہی وہ نوکر حکم کی تکمیل کے لیے وہاں سے چل دیا۔ شایان نے اس کا نام بھی خوشی ہی رکھا تھا، کیونکہ اسی کی بدولت شایان کی زندگی میں ایک بار پھر خوشیاں لوٹ آئی تھیں۔ لیکن وہ آج بھی اتنا ہی مغرور اور بد کردار انسان تھا۔ اس کے لیے اس کی اپنی بیٹی تو سب کچھ تھی، لیکن دوسروں کی بیٹیوں کو وہ محض ایک ٹیشو پیپر سمجھتا تھا، جسے وہ بڑی آسانی سے استعمال کرنے کے بعد پھینک دیتا تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزرتا گیا۔ خوشی 17 سال کی ہو گئی تھی، اب وہ کالج جانا شروع کر چکی تھی۔ فرحات صاحب کی موت کے بعد نیلم بیگم بھی زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہ سکی تھی۔ سلمہ بیگم اور آفتاب بھی اس دنیا سے چل بسے تھے۔ جب تک آفتاب عالم زندہ تھے تب تک شایان ان کے ساتھ صرف بزنس ہی سنبھالتا رہا، لیکن ان کی موت کے بعد تو شایان کو کھلی چھوٹ مل گئی تھی اور اس نے ایک انتہائی گھناؤنا کام شروع کر دیا۔ شایان کی بیوی نایاب کو اس کے اس خفیہ کام کی خبر تھی، مگر لاکھ کہنے کے باوجود بھی اس نے اپنے اس کالے دھندے کو نہ چھوڑا۔ ابھی بھی وہ فون پہ کسی سے باتیں کر رہا تھا جب نایاب اس کے پاس آئی۔ ہاں، مال تیار ہے نا؟ پورے 8 بجے تک اسے مطلوبہ جگہ پہ پہنچا دینا، شایان نے موبائل پہ کسی کو ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ موبائل جیب میں رکھ کر وہ پلٹا ہی تھا کہ سامنے نایاب کو کھڑا پایا۔ کب تک، آخر کب تک تم یہ غلیظ دھندا کرو گے؟ دوسروں کی بیٹیوں کو سمگل کرتے ہو؟ کبھی یہ سوچا ہے کہ تمہاری اپنی بھی بیٹی ہے؟ اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ کسی نے کچھ غلط کر دیا تو؟ نایاب غصے سے دھاڑی تھی۔ چیخو مت، آرام سے بات کرو، سمجھ آئی؟ اور یہ سب میں اپنی بیٹی کے لیے ہی کر رہا ہوں۔ میں اس کو دنیا کی ہر خوشی، ہر آسائش دینا چاہتا ہوں۔ اور آخری بات، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ شایان آفتاب کی بیٹی کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ آئندہ میرے معاملات میں دخل اندازی مت کرنا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ انگلی سے اسے وارن کرتے شایان آفتاب لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ نایاب سر دونوں ہاتھوں میں تھامے صوفے پہ بیٹھ۔ ہیلو، تیار ہونا تم سب، مجھے وہ لڑکی چاہیے کسی بھی حالت میں، کل یاد رہے کوئی بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اس آدمی نے غصے سے سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں کے ساتھ موبائل پہ کسی کو کہا تھا، جی باس، ہم تیار ہیں، شایان آفتاب کو سبق سکھانے کا وقت آ گیا ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، کل وہ لڑکی آپ کو مل جائے گی۔ دوسری طرف موجود شخص نے کہا تھا۔ شاباش کہتے اس آدمی نے فون بند کیا۔ 2 سال پہلے شایان آفتاب نے ایک بہت بڑی یونیورسٹی سے لڑکیوں کو اغوا کیا تھا۔ ان لڑکیوں میں ایک بہت بڑے بدماش کی بیٹی جویریہ بھی شامل تھی۔ باقی سب لڑکیوں کے ساتھ جویریہ کو بھی اس نے سمگلنگ کے ذریعے کسی دوسرے ملک بھجوا دیا تھا۔ اس کے باپ ملک جلال کو جب پتا چلا کہ اس کی بیٹی اغوا ہو چکی ہے، اس نے اپنے سب آدمیوں کو پھیلا دیا۔ بہت جلد ان کو پتا چل گیا کہ جویریہ کو شایان آفتاب نے کسی دوسرے ملک بھجوا دیا ہے۔ ملک جلال بہت دولت مند انسان تھا، پیسے کے زور سے وہ اپنی بیٹی تک تو پہنچ گیا، لیکن تب تک اس کی بیٹی اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ ملک جلال کی بیٹی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ سب ملک جلال کو ایک لڑکی سے پتا چلا تھا جسے جویریہ کے ساتھ ہی بیچا گیا تھا، لیکن وہ موقع دیکھتے ہی وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ اسی دن ملک جلال نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنی بیٹی کا بدلہ لے کے رہوں گا، اور اب اس نے اپنے وفادار بندوں کو حکم دیا تھا کہ شایان آفتاب کی بیٹی کو میرے پاس لے کر آؤ کسی بھی صورت میں۔ اگلے دن، بابا سنڈے کو میرا برتھ ڈے ہے، آپ مجھے کیا گفٹ دیں گے؟ خوشی نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے شایان آفتاب سے پوچھا تھا۔ جو میری گڑیا کہے گی وہی گفٹ دوں گا، شایان آفتاب نے محبت سے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا۔
اور اس کے ماتھے کو پیار سے چوما۔ سچی بابا، خوشی نے پرجوش لہجے میں کہا۔ جی میری جان، اب آپ بتاؤ کیا گفٹ چاہیے آپ کو؟ شایان آفتاب نے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ خوشی کوئی جواب دیتی، نایاب بول پڑی۔ خوشی بیٹا، یہ باتیں آ کر بھی ہو سکتی ہیں، ابھی آپ کو دیر ہو رہی ہے کالج کے لیے، جلدی سے بیگ اٹھاؤ اور چلو۔ جس پہ خوشی نے اوکے ماما کہتے ہوئے اپنا بیگ اٹھایا اور باہر آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی کالج کے راستے پہ رواں دواں تھی اور خوشی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی جب گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ ملک جلال کے بھیجے ہوئے آدمیوں نے راستے میں اپنی گاڑی کھڑی کر کے راستہ روکا تھا۔ 3 آدمی فوراً اس گاڑی کی طرف آئے تھے جس میں خوشی موجود تھی۔ 2 آدمیوں نے خوشی کو اس کے چیخنے چلانے کے باوجود زبردستی اٹھایا تھا۔ ڈرائیور بہت زیادہ مار کھانے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا، جبکہ خوشی کو وہ لوگ ایک سنسان علاقے میں لے آئے تھے جہاں دور دور تک کوئی گھر نہ تھا۔ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ مجھے چھوڑو، چھوڑو مجھے، تم لوگ میرے بابا کو نہیں جانتے، وہ تم میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے، چھوڑو مجھے۔ خوشی مسلسل چیخ رہی تھی۔ تبھی وہ آدمی جس نے خوشی کو بازو سے پکڑا ہوا تھا اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا۔ وہ منہ کے بل فرش پہ گری تھی۔ اب اس کا کرنا کیا ہے؟ ان آدمیوں میں سے ایک نے پوچھا۔ یہیں چھوڑ دو اسے ملک صاحب کے آنے تک، دوسرے آدمی نے جواب دیا اور دروازہ بند کرتے وہاں سے چلے گئے۔ شایان صاحب، شایان صاحب، بیچارہ بوڑھا ڈرائیور ہانپتا ہوا شایان کے پاس آیا۔ صاحب، وہ خوشی بی بی کو کچھ لوگ لے گئے، انہوں نے مجھے بہت مارا، جب میں بے ہوش ہو گیا تو وہ لوگ خوشی بی بی کو کہیں لے گئے۔ شایان آفتاب ایک جھٹکے سے اٹھا تھا۔ نایاب اپنے چکراتے سر کو پکڑے صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ آج شایان آفتاب کو پتا چلا تھا کہ پیروں کے نیچے سے زمین کھسکنا کسے کہتے ہیں۔ حرام خورو، تم لوگ کسی کام کے نہیں ہو، اگر میری بیٹی کو کچھ بھی ہوا تو تم میں سے کسی کو بھی میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ شایان آفتاب دھاڑا تھا۔ اس نے اپنے تمام آدمیوں کو بلا کر ان سے کہا، میری بیٹی کو ڈھونڈو اور جس انسان نے ایسی حرکت کی ہے اسے 1 گھنٹے کے اندر اندر میرے سامنے لے کر آؤ، ورنہ تم میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ سب آدمی گاڑیوں میں سوار ہوتے وہاں سے چلے گئے تھے، جبکہ شایان آفتاب سر تھامے صوفے پہ بیٹھ گیا تھا۔ باہر سے وہ جتنا بھی مضبوط بننے کی کوشش کرتا، لیکن اس کا دل پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ خوشی کو ایک دم یاد آیا تھا، ایک دن شایان آفتاب نے اسے ایک چھوٹا سا موبائل دیا تھا۔ شاید اسے پہلے ہی شک تھا کہ کوئی میری بیٹی کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اس وقت شایان نے خوشی سے کہا تھا کہ اگر کبھی بھی تم کسی مشکل میں پھنسی تو یہ موبائل ہمیشہ اپنے پاس رکھنا تاکہ تم مجھے فون کر سکو۔ خوشی نے یاد آنے پہ بیگ سے وہ چھوٹا سا موبائل نکالا تھا اور کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ کر شایان آفتاب کا نمبر ملایا تھا۔ ملک جلال وہاں پہنچ چکا تھا۔ کدھر ہے وہ لڑکی؟ اس نے روبدار آواز میں پوچھا۔ اندر کمرے میں ہے باس۔ یہ سنتے ہی وہ کمرے کی طرف چل پڑا۔ شایان آفتاب سر تھامے بیٹھا تھا جب اس کے نمبر پہ ایک کال آئی تھی۔ یہ وہی نمبر تھا جو شایان نے خوشی کو دیا تھا اس کی حفاظت کے لیے۔ وقت ضائع کیے بغیر اس نے موبائل کو کان سے لگایا۔ ہیلو کہتے ہی دوسری طرف سے خوشی کی آواز آئی۔ اسپیکر آن ہونے کی وجہ سے قریب کھڑی نایاب بھی سب سن رہی تھی۔ بابا، بابا پلیز مجھے بچا لیں، بابا آ جائیں، مجھے بچا لیں بابا پلیز۔ خوشی، مجھے جگہ بتاؤ، کہاں ہو تم، جلدی بتاؤ مجھے۔ شایان چیختے ہوئے بول رہا تھا مگر خوشی صرف یہی بول رہی تھی کہ بابا آ جائیں، مجھے بچا لیں بابا پلیز آ جائیں۔ ملک جلال جیسے ہی اندر داخل ہوا، خوشی کے ہاتھ میں موبائل دیکھ کر اس کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ بنا کچھ کہے اس نے خوشی کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا جس کی وجہ سے موبائل نیچے گر گیا مگر بند نہیں ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ چھوڑو مجھے، چھوڑو مجھے، خوشی چیخ رہی تھی۔ ایک طرف صرف خوشی کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی تو دوسری طرف شایان آفتاب غصے اور بے بسی سے پاگل ہو رہا تھا۔ موبائل کان سے لگائے وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہا تھا، سنو، کون ہو تم؟ چھوڑو میری بیٹی کو، کیا بگاڑا ہے اس نے تمہارا؟ تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، میری بیٹی کو چھوڑ۔ چیخ چیخ کر اس کا گلا بیٹھ گیا تھا مگر دوسری طرف کوئی سنتا تو نہ۔ دوسری طرف سے خوشی کی اذیت ناک چیخیں آ رہی تھیں۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے، مت چھوؤ مجھے، جانے دو مجھے، پلیز ڈونٹ ٹچ می، فار گاڈ سیک چھوڑ دو مجھے۔ شایان آفتاب مزید اپنی لاڈلی بیٹی کی چیخیں برداشت نہیں کر سکے تھے اور اپنا موبائل پوری قوت سے دیوار پر مارا تھا۔
پھر ایک دم وہ پاگلوں کی طرح اٹھا تھا اور سارے نوکروں کو دھکے دے کر گھر سے نکالنے لگا تھا۔ نکلو تم سب، کسی کام کے نہیں ہو تم لوگ، نکلو یہاں سے، جبکہ نایاب زمین پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ شایان آفتاب نے سارے نوکروں کو گھر سے نکال دیا سوائے 2 گارڈز کے جو باہر گیٹ پہ کھڑے تھے۔ اب شایان اور نایاب دونوں ہال میں بیٹھے چیخ چیخ کر رو رہے تھے۔ بے شک اللہ زبردست انصاف دن بھی گزر گیا اور رات بھی گزر گئی، مگر خوشی کا کوئی پتہ نہیں چلا تھا۔ صبح کے 8 بج رہے تھے۔ دونوں نے ساری رات وہیں روتے ہوئے گزاری تھی، ٹھیک ویسے ہی جیسے کچھ سال پہلے حجاب کے ماں باپ نے گزاری تھی۔ وہ دونوں ابھی بھی نم آنکھیں لیے بیٹھے تھے جب پولیس اندر آئی تھی۔ آگے آگے پولیس اہلکار تھے، جبکہ پیچھے کچھ لوگوں نے ایک چارپائی کو اٹھایا ہوا تھا اور اسے عین ہال کے درمیان میں رکھ دیا تھا۔ شایان صاحب، آپ کی بیٹی کی لاش ہمیں کھیتوں سے ملی ہے، زیادتی کے بعد گلا کاٹ کر قتل کیا گیا ہے، پولیس اہلکار نے آہستہ آواز میں بتایا۔ شایان آفتاب اور نایاب دونوں لپک کر اپنی اکلوتی لاڈلی بیٹی کے پاس آئے تھے اور اس کے چہرے سے سفید کپڑا اٹھاتے ہی نایاب کی چیخوں اور سسکیوں میں اضافہ ہوا تھا۔ اس کے چہرے پہ جگہ جگہ مارنے کے نشان تھے، جبکہ شایان نے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ چپ ہو جاؤ نایاب، تمہیں نظر نہیں آ رہا میری بیٹی سو رہی ہے؟ شایان بالکل پاگل لگ رہا تھا۔ ہاں، سو چکی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو چکی ہے، نایاب نے کہا تھا، اور ایک بار پھر ہال دونوں کی اذیت ناک سسکیوں سے گونج اٹھا تھا۔ شایان ابھی ابھی جنازے سے گھر آیا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، گیٹ کے پاس ہی نایاب بیگ ہاتھ میں پکڑے کہیں جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ رات کے تقریباً 9 بجے کا وقت تھا۔ نایاب، تم اور یہ تمہارے ہاتھ میں بیگ، تم کہاں جا رہی ہو؟ میں جا رہی ہوں اپنے گھر، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، شایان آفتاب، نایاب نے غصے سے جواب دیا۔ لیکن کیوں نایاب، میری خوشی تو چلی گئی اور اب تم بھی مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو؟ بولتے ہوئے ایک بار پھر شایان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ ہاں، خوشی چلی گئی اور اس کے ذمہ دار بھی تم ہو، صرف اور صرف تم نے خود ہی اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار دیا نا۔ تم دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ وہ سب نہ کرتے اور نہ ہماری بیٹی کے ساتھ یہ سب ہوتا۔ شایان آفتاب، پتہ نہیں کتنے لوگوں کی بد دعائیں لی ہیں تم نے۔ تم کھا گئے ہماری بیٹی کو، کھا گئے تم ہماری بیٹی کو، اور اب میں تم جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ 1 منٹ بھی نہیں رکوں گی۔ میں جا رہی ہوں یہاں سے اور کچھ دنوں میں خلا کے پیپرز بھجوا دوں گی۔ کہتے ہی نایاب آنکھیں پونچھتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، جبکہ شایان آفتاب کا دماغ تو بس ایک بات پہ اٹک گیا تھا، پتہ نہیں کتنے لوگوں کی بد دعائیں لی ہیں تم نے۔ وہ بامشکل خود کو گھسیٹتے ہوئے خوشی کے کمرے میں آیا تھا اور دروازہ بند کرتے کھڑکی کے پاس رکھی کرسی پہ بیٹھا تھا، سر کرسی کی پشت سے ٹکائے۔ اس وقت اس کی بند آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، ماضی میں کیے گئے ایک بہت بڑے گناہ پہ پچھتاوے کے آنسو۔ ہم انسان بہت ظالم ہیں، ظلم کر کے بھول جاتے ہیں۔ ہم تو یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ایک ذات ایسی بھی موجود ہے جس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں۔ آج شایان آفتاب کو بھی اس کے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ ایک باپ کی بد دعا جو اس نے کئی سال پہلے دی تھی، وہ سنی جا چکی تھی۔ آج اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ایک باپ کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ آج اسے محسوس ہو رہا تھا کہ 24 سال پہلے اس باپ پر کیا گزری تھی۔ آنکھیں بند کیے وہ آج اپنے ماضی کو یاد کر رہا تھا، اپنے کیے گئے ظلم کو یاد کر رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی آنکھیں کھولی تھی، اس کی نظر سامنے دیوار پہ لگی خوشی کی تصویر پہ گئی تھی۔ ایک دم شایان آفتاب کے سینے میں درد کی ایک لہر جاگ اٹھی تھی۔ وہ فوراً کھڑا ہوا تھا، اس کا سانس اٹکنے لگا تھا، اسے ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ منہ کے بل زمین پہ گرا تھا اور وہیں تڑپتے تڑپتے مر گیا تھا۔ 6 دن بعد، یار آج کتنے دن ہو گئے شایان صاحب گھر سے باہر نہیں آئے، ایک گارڈ نے دوسرے سے کہا۔ ہاں، پہلے میں نے سوچا کہ ان کو دیکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے کہ نہیں، لیکن پھر میں نے سوچا یہ نہ ہو مجھے بھی نکال دے نوکری سے، اسی گارڈ نے جواب دیا۔
अरे चलो दोनों चल के देखते हैं, दूसरे गार्ड ने कहा और वो दोनों खुशी के कमरे की जानिब चल दिए। दरवाजे के बाहर खड़े होकर दोनों ने एक दो दफा बजाया था मगर किसी ने नहीं खोला। फिर वो दोनों हिम्मत करते खुद ही दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। अंदर जाते ही दोनों की चीखें निकल गई। जमीन पे शायान आफताब का मुर्दा जिस्म पड़ा हुआ था और पूरे जिस्म पे कीड़े रेंग रहे थे। दोनों गार्ड्स ने हिम्मत की और आगे बढ़कर उसे सीधा किया। अब उसका चेहरा नजर आ रहा था जिस पे बेतहाशा कीड़े मौजूद थे। पूरे चेहरे में सुराख किए, कभी अंदर जाते तो कभी बाहर। दोनों गार्ड्स उसकी ऐसी हालत देखकर कांपते हुए बाहर भागे थे। शायान के जनाजे में कुछ बामुश्किल 7-8 अफराद थे और बदबू की वजह से उन्होंने भी रुमाल से अपने नाक और मुंह को छुपा रखा था। दुनिया के लोग और उनकी अदालतें नाइंसाफी कर सकते हैं मगर वो रब नाइंसाफी नहीं करता। वो रहमान है, रहीम है, मगर जो उसके बंदों की दिल आजारी करता है वो